السلام علیکم۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز اور بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ٹری آف اسلام ٹی وی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے۔ آج کیا ہے، ہر چیز ہجامہ میں، ہر بیماری کا علاج، جو کچھ بھی ہو رہا ہے بھائی ہجامہ کرو اس کا، بھائی ہجامہ کرو اس کا۔ بھائی کسی ایکسپرٹ سے معلومات لے لو کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ تو طب سے متعلق، میڈیکل سائنس سے متعلق احادیث میں جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ اس کو ایز اٹ از نہیں لے لینا، اس کو طب کے ماہرین اور جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں ان کی رہنمائی میں لینا ہے۔ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ تبھی میڈیکل سائنس کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کلونجی کس بیماری میں کس طرح سے لینی ہے، اور شفا تو ہے اس میں، یہ تو میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے۔ شہد میں شفا ہے، شوگر کے مریض پہ پابندی ہے۔ اب شوگر کا مریض کہہ رہا ہے قرآن میں آتا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور کھائے جا رہا ہے، انا للہ ہو جائے گا اس کا۔ کہ آج کل نا جس کا دل چاہتا ہے پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے، میڈیکل سائنس کے نام پہ، رقیہ کے نام پہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج جس نے طب کا منجن بیچنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل والے آئے، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے فصد نہیں ہوتا ہجامہ اور خون نکالنا، وہ جو مریض جا رہا ہے ٹیکا لے کے، سرنج لے کے خون نکال رہے ہیں، حدیث کوٹ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فصد ہے، خون نکالنا ہے، اس میں شفا ہے۔ تو بھائی فصد میں شفا ہے، یقیناً ہوگی، جب پیغمبر نے فرمایا، اگر وحی کے ذریعے فرمایا ہے ہجامہ کے بارے میں تو ہے کہ جبریل نے مجھے بتایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی اس حدیث کی بیس پہ ہجامہ سینٹر کھول لے۔ دنیا میں کوئی بھی دوا ایسی نہیں ہے کہ جو ایکسپرٹ کے بغیر اور ریسرچ کے بغیر آپ اس کو صرف حدیث کا حوالہ دیکھے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اشارہ دے دیا ہے، اور وہ بھی وحی کے ذریعے اللہ نے آپ کو بتا دیا۔ اگر ایسا ہی ہوتا جیسے حدیث میں آتا ہے کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے، تو کیا صحابہ نے ہر بیماری میں کلونجی کھانا شروع کر دی تھی کیا یہ حدیث سن کے؟ بولو بھائی، یا طبیب ختم ہو گئے تھے اس زمانے میں؟ قرآن میں آتا ہے شہد میں شفا ہے، تو مراد یہی ہے نا کہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو کیا کچھ بھی ہوگا آپ شہد کھائیں گے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دے کے؟ اب کوئی حکیم صاحب کلینک کھولیں اور شہد کی مختلف طریقوں سے وہ چیزیں بنا بنا کے پبلک میں پھیلانا شروع کر دیں کہ کینسر کا بھی علاج ہے، سر درد کا بھی علاج ہے، ٹی بی کا بھی میرے پاس علاج ہے اور شہد سے علاج کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے بھائی تمہارے پاس یہ تحقیق کہاں سے آئی کہ کینسر کا اس طرح سے شہد میں علاج ہوتا ہے، ٹی بی کا اس طرح سے علاج ہوتا ہے؟ وہ کہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ تو اس سے کہ 1400 سال سے کہہ رہا ہے قرآن، تو کلینک آج کھل رہی ہے؟ نہیں یاری بات، کلینک تمہاری آج کھل رہی ہے نا، قرآن نے اشارہ دے دیا ہے۔ باقی کس طرح سے شفا ہوگی، بیماری سے بھی کون سی بیماریاں مراد ہیں؟ دیکھو قرآن و سنت میں جب بھی کوئی لفظ کل کے ساتھ کہا جاتا ہے نا، ہر کا لفظ، تو یہ ہر اضافی ہوتا ہے، یہ حقیقی نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھو ذرا، اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کے مقابلے میں کہا جا رہا ہوتا ہے۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ قرآن میں آتا ہے کہ ملکہ سبا نے کہا، یہ جو ہدہد تھا نا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ ایک عورت ہے جو بادشاہ بنی ہوئی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز دے دی اللہ نے اس کو۔ کیا کر دیا ہے؟ ہر چیز دے دی ہے۔ تو کیا مطلب ہر چیز تھی اس کے پاس؟ ظاہر ہے ہر چیز تو اللہ ہی کے پاس ہوتی ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے، تمام اشیاء اس کا تن تنہا کون مالک ہے؟ اللہ مالک ہے۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز ہم نے اس کو دے دی تھی۔ تو بھائی یہاں ہر چیز یا کلن کا مطلب تمام کا مطلب، یہ اضافی کا مطلب بعض چیزوں کے مقابلے میں کسی چیز کو ملحوظ رکھ کے تمام کہا جا رہا ہے۔ یعنی گورنمنٹ چلانے کے لیے جو ضروری لوازمات ہوتے ہیں، کامیاب حکومت چلانے کے لیے جو اسباب اور وسائل اس زمانے میں چاہیے، اس زمانے کے لحاظ سے حکومت چلانے کے تمام اسباب اور وسائل اللہ نے اس کو دیے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی ہر چیز دے دی، اس کے بعد ٹینک بھی تھے، توپ بھی تھے، ورنہ تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر جاتا تو وہ کیوں آ جاتی سلیمان علیہ السلام سے مذاکرات کے لیے؟ وہ آئی اس چکر میں، اس کو پتا تھا کہ اگر یہ حق پر ہیں تو یہ غالب آئیں گے اور ہم میں عزت دار لوگوں کو رسوا کر دیں گے، فتح یاب ہو کے داخل ہوں گے۔ جو جس کے پاس ہر چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈرتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، جب بھی حدیث میں آتا ہے اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، اس میں ہر چیز کا علاج ہے، تو وہاں ہر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہیں
چند کامن بیماریوں کو ملحوظ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ بیماریاں ہوتی ہیں ان میں ہر بیماری کی شفا کس میں ہے؟ کلونجی میں ہے یا شہد میں ہے، اور وہ بھی مبہم حدیث ہے. کس طرح سے ہے یہ نہیں بتایا، یہ بھی نہیں بتایا کس طرح سے. عین ممکن ہے اس سے مراد ہو بعض بیماریوں کی جو بیس ہے نا، جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کی کچھ بیس ہوتی ہیں، کچھ بیس. دیکھو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ تمام چیزیں عام طور پر جو بڑھتی ہے موٹاپے سے بڑھتی ہے نا. تو اب اگر میں کہوں کہ تم اپنا موٹاپا ٹھیک کر لو، ہر بیماری سے شفا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں نا یار کیا کریں. دیکھو آپ تھے گول، لمبائی اور چوڑائی کیا تھی آپ کی؟ برابر. آپ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد رہتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے شوگر کا خطرہ ہے، پتہ نہیں چکر آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے تمہاری تمام بیماریوں کا علاج اس میں ہے کہ تم وزن کم کر لو. بلکہ ڈاکٹر یہ کہے گا آج کل تمام بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ لوگ اپنا وزن کم کر. کہتے ہیں نا ڈاکٹر. تو کیا تمام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کے سر پہ بال نہیں اگ رہے، بیماری ہے، تو کیا وزن کم کر لو بال اگائیں گے؟ میں حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ مثالیں دے رہا ہوں. بھائی ڈاکٹر جب کہتا ہے ہر بیماری سے شفا ہے تو اس کا ہر کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ کائنات میں ایڈز کا بھی علاج بھی اسی میں ہے کہ آپ وزن کم کر لیں، یا ٹی بی ہوئی ہے تو اس کا علاج بھی اسی میں ہے. بھائی بہت ساری کامن بیماریاں، ان کامن میں سے تمام بیماریوں کا علاج کس میں ہے کہ آپ اپنا وزن کم کر لیں، جو کامن بیماریاں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے، تو وہاں ہر کا مفہوم بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں اس زمانے کے لحاظ سے ایک محدود مفہوم ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی وجہ سے صحابہ نے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں سمجھا کہ اب ہمیں جو بھی بیماری ہوگی ہم کلونجی کی پھکیاں کھانا شروع کر دیں گے. تو صحابہ حدیث کو زیادہ سمجھتے تھے یا ہم سمجھتے ہیں؟ بولو نا. تو کہیں دیکھا صحابہ کے دور میں کسی حکیم نے کوئی کلینک کھولی ہو اور ہر چیز میں کلونجی ڈال کے علاج کر رہے ہیں اس کا؟ آج کیا ہے، ہر چیز ہجامہ میں ہر بیماری کا علاج. جو کچھ بھی ہو رہا ہے بھائی ہجامہ کرو اس کا، بھائی ہجامہ کرو اس کا. بھائی کسی ایکسپرٹ سے معلومات لے لو کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا الٹا نقصان ہو رہا ہے. تو طب سے متعلق، میڈیکل سائنس سے متعلق احادیث میں جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ اس کو ایز اٹ از نہیں لے لینا، اس کو طب کے ماہرین اور جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں ان کی رہنمائی میں لینا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ تبھی میڈیکل سائنس کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کلونجی کس بیماری میں کس طرح سے لینی ہے، اور شفا تو ہے اس میں، یہ تو میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے. شہد میں شفا ہے، شوگر کے مریض پہ پابندی ہے. اب شوگر کا مریض کہہ رہا ہے قرآن میں آتا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور کھائے جا رہا ہے، انا للہ ہو جائے گا اس کا. نہ قرآن غلط ہے نہ شہد میں شفا، یہ بھی نہیں ہے کہ شہد میں شفا نہیں ہے، لیکن شوگر کے مریض شہد ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. شوگر خود بھی تو بہت سی چیزوں میں طاقت قوت کا ذریعہ بنتی ہے نا. آپ ہی کے اپنے غدود خراب ہو گئے تو اس میں پھر انسان اپنے آپ کو برا کہے. تو میں یہ اتنی لمبی ڈیٹیل میں نے اس لیے بیان کی ہے میرے بھائی کہ آج کل نا جس کا دل چاہتا ہے پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے میڈیکل سائنس کے نام پہ، رقیہ کے نام پہ بھی بہت ہو رہا ہے. بار بار میں بتاتا رہتا ہوں، آپ جب بھی کسی عامل سے کہیں گے کہ بھئی تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس پہ جادو ہے، تو دو جواب دے گا. ایک یہ کہ کیا جادو برحق نہیں ہے، نمبر دو ہم نے یہ علم کیا ہوا ہے. یہ اتنا پھیل رہا ہے نا عملیات کہ ہم چیخ کے تھک گئے مگر پھیلے ہی جا رہا ہے، لوگ نہیں ہماری باتوں پہ عمل کر رہے. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ آپ پہ بھی لگ رہا ہے جادو ہے. مسلمان کبھی، ان کو نہیں کہہ رہا، عام نارمل بات کر رہا ہوں، مسلمان جب تک جادو ٹونوں میں اور عملیات میں پڑا رہے گا نا کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. انگریز کے کو کوئی پریشانی آتی ہے وہ اس کے اسباب پہ غور کرتا ہے کہ یہ پریشانی گھر میں کیوں آئی، یہ ہماری کون سی حماقت ہے کہ کنٹری میں یہ پریشانی آئی یا گھر میں یہ پریشانی آئی. مسلمان کے پاس جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کوئی بزرگ اس کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو ہے، تو زندگی برباد تمہاری، اب گئے کام سے، اب کبھی بھی تم ٹھیک نہیں ہوگے. سمجھتے ہو؟ بس گئے، برباد ہو گئی زندگی. جس کمبخت عامل کے پاس کوئی خاتون چلی گئی نا کہ میری شادی نہیں ہو رہی، جادو کیا ہوا ہے. اب اس کا حل یہ نہیں ہے، اس کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے نا. لڑکے مارکیٹ سے، اچھے لڑکے جو شادی کے قابل مارکیٹ سے شارٹ ہیں وہ کر نہیں رہے، لڑکیوں کی بھرمار ہے. تو حل یہ تھا کہ کسی کی دوسری بیوی بن جاؤ، وہ زہر کا پیالہ پی لے گی، دوسری بیوی نہیں بنے گی. اور نہیں مجھ پہ کچھ کیا ہوا ہے کسی نے، تو برباد کرو اپنی زندگی. عامل، اور یہ عامل خود ہی لٹو ہوگا تھوڑے دنوں میں، دیکھنا یہ خود بھگائے گا تمہیں گھر سے. عامل اور بغیرتی ایک چیز کے دو نام ہے، یاد رکھو، خوب سمجھ لو. اور میرے سامنے خدا، مجھے ڈپریشن میں جاتا ہوں میں، غصہ آتا ہے، میری رگ دماغ کی پھڑکنے لگتی ہے
ان عاملوں کا سن خدا کی قسم جس کے چہرے پہ زیادہ نور ہے نا وہ بڑا شیطان ہے عاملوں میں, کیونکہ چہرے کو کیش کرا رہا ہے وہ بے غیرت. اور اگر ان میں کوئی نیک ہے, بعض نیک بھی ہوتے ہیں, میں غلو نہیں کرتا کسی کی مخالفت میں, غلو نہیں کرتا, میں کہہ سکتا تھا سارے فراڈی ہوتے ہیں, نہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن علوم ان کے پاس بھی نہیں ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ وہ عملیات کر کر کے ان کی اوپر کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہو کے بھی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ جن ہے, اس پہ جادو ہے. وہ اس کا اپنا دماغ بھائی بزرگ کا بھی تو دماغ خراب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بزرگ بھی میرے بھائی انسان ہوتا ہے. گرمی جب ہوگی تو بزرگ کو گرمی لگے گی, سردی ہوگی تو بزرگ کو سردی لگے گی. وہ کوئی ربڑ کا بنا ہوا لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. تو جب وہ چلے کاٹے گا بیٹھ کے عملیات سیکھنے کے لیے, تو اس کا سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو انسان دماغ ہمیشہ اسی کا نارمل ہوتا ہے جو نارمل لائف گزارے جیسے سب گزارتے ہیں. جو عام نارمل لائف سے ہٹے گا سب سے پہلے اس کی کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ ہوگی. اس میں بزرگ اور غیر بزرگ سب برابر ہیں. تبھی تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں بزرگ بننے کے لیے نیچرل اور نارمل لائف ضروری ہے. ابے کیا ہو گیا میرے بھائی؟ دیکھو جو زیادہ پڑا ہوا ہے نا, تسبیح صبح لگا ہوا ہے, دوپہر بھی, اور پھر ہر وقت بیٹھا ہوا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, اور نہ لوگوں سے میل ملاپ, اور بالکل ہر وقت تلاوت دعا. ہوتے نہیں ایسے آج کل بزرگ, بہت کم ملتے ہیں, لیکن ہر وقت اور بس اللہ 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 اللہ. تو تھوڑے دنوں میں یہاں سے کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ نارمل نہیں ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ آپ تہجد میں روتے بھی ہیں, لیکن اپنی ازواج کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, صحابہ سے ہنسی مزاح بھی کر رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سواری بھی کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی بھی کر رہے ہیں, آپ شادیاں بھی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آج جب بزرگ بنے گا تو سب سے پہلے شادی لیس کہ نہیں حضرت جی کو یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں, رشتہ مشتہ, یہ حضرت کو یار کن چکروں میں ڈال رہے ہو مفتی صاحب, خود تو برباد ہو گئے, حضرت جی کو بھی برباد کر رہے ہو. نہیں یہ بات سمجھ میں. بعض دفعہ حضرت جی شادی نہیں کرتے, اللہ معاف فرمائے, پھر وہ آگے میں سینسر بورڈ بھی ہمارے بیان میں بیٹھا ہوتا ہے, میں خود ہی سینسر کر دیتا ہوں. کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں. خیر, نارمل لائف, نیچرل لائف. دیکھو یہ جو عبادت ہے نا, یہ بھی نارمل اور نیچرل ہے. جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, یہ بھی نیچرل ہے. جو یہ نہیں کرتے وہ بھی, ان کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے. گورے کی سیٹنگ ہی تو آؤٹ ہوئی ہے اوپر سے, تبھی تو ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کر رہا ہے. نکاح کو ختم کر کے زنا کو, ابا اولڈ ہاؤس اور حقوق کی بات پھر بھی کر رہا ہے. ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس. ابے کیسے ویمن رائٹس ہے؟ بیوی کو ایک کپ چائے تو پلا دے. نہیں جی ویمن رائٹ, تو کھوپڑی آؤٹ ہونے کی تو علامت ہے. یار مجھے ایک بات بتاؤ, نہیں بتاؤ رہنے دو, یہ بات میں بہت دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں نا, اس لیے میں نہیں یہ پوچھ رہا آپ سے. اگر کھوپڑی آؤٹ نہ ہوئی ہوتی تو ہومو سیکسولیٹی کو کم از کم لا کا حصہ نہیں بناتے. یہ تو گدے گھوڑے بھی یہ کام نہیں کرتے. اچھا مجھے بعض لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کی ریسرچ پوری نہیں ہے, جانوروں میں بھی ہے یہ عمل. دیکھو جب کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا یہ بڑی طاقتوں نے, تو ریسرچ کے نام پہ کچھ بھی بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے. جو عام چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اللہ نے لوگوں سے اوجھل نہیں رکھی ہوتی ہیں. آپ بھی اس انسانوں میں پیدا ہوئے, انسانوں میں بڑے لاکھوں جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی آپ نے میل کو میل کے ساتھ کراس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اب پتہ نہیں کون سے افریقہ کے جنگل سے کسی بندر کی ویڈیو بنا کے انہوں نے یوٹیوب پہ شائع کر دی کہ دیکھو یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ ساری دنیا کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ چند سائنسدانوں کو کیوں نظر آ رہا ہے یہ؟ تو یہ تحقیقات ہمارے سامنے پیش مت کیا کرو. یہ میل کا میل کی طرف میلان اور عورت کا عورت کی طرف, یہ گدے گھوڑے بھی یہ کام نہیں کرتے. اب کسی گدھے کی رپورٹیں ہمارے سامنے اگر سائنسدان پیش کر دیں گے, اس رپورٹ کو اٹھا کے ہم دیوار پہ مار دیں گے, ہم کہیں گے اس کے لیے رپورٹیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو صبح شام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک نیوٹرل آدمی نے آج تک ایسی کوئی رپورٹ نہیں دی ہوگی, نہ کسی گاؤں میں, نہ کسی صحرا میں, نہ کسی دیہات میں. ہمارے یہاں تو گدھے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, ایک بھی گدھا ایسا نہیں ہے, گدھا ہونے کے باوجود ایک بھی گدھا ایسا نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے جنگلوں میں کون سے گدھوں کی رپورٹیں مل گئی ہیں. تو ان رپورٹوں سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. جیسے ڈاروین نے جب کہا نا بندر سے انسان بنا ہے, تو رپورٹیں وہ بھی لے آیا تھا بہت ساری کہ وہ ایک ڈھانچہ دریافت ہوا ہے, وہ آدھا بندر ہے آدھا انسان ہے, نیچے سے وسیم بھائی لگ رہا ہے اوپر سے بندر لگ, اس طرح کی جو نا انہیں نکالے ہیں. ہاں سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ تجھے ایک فلاں جگہ کیوں مل رہا ہے؟ یہ تو کروڑوں نسلیں ہونی چاہیے تھی, کروڑوں ڈھانچے ہونے چاہیے تھے جو بندر سے انسان کی طرف آتے ہوئے راستہ طے کر کے آئے ہیں. تو کروڑوں ڈھانچے ہونے چاہیے نا اس کے. وہ ایک سائنٹسٹ کو افریقہ کے جنگل میں ایک کو انٹارکٹیکا میں کیوں مل رہا ہے؟ ابے نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو یہ تحقیقیں علم کے لیے نا سب سے پہلے کیا چاہیے؟ کھوپڑی. بار بار میں بتاتا ہوں نا, ہمارے فرمایا کرتے تھے جتنا علم ہو نا اس سے 10 گنا زیادہ عقل ہوگی تو اس علم کا فائدہ ہے.
عقل کے بغیر جب علم آتا ہے نا تو وہ علم گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان خود بخود بن کے آ گیا ہو یا کوئی سیل خود بخود وجود میں آ گیا ہو. کہتے ہیں نا ایک سیل تھا اس سے یہ ڈیوائیڈ ہوتے چلے گئے. یہ ممکن نہیں ہے, ناممکن. نر مادہ کیسے بن گئے, ان کے ملاپ سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیسے آ گیا. فطرت نے اتنی ذہین ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ڈیزائن کر لیا. اٹ ازنٹ پاسبل میرے بھائی, یہ ممکن نہیں ہے, چاہے سارے سائنسدان اس پر متفق ہو جائیں. اللہ میاں تو اس سے بڑی باتیں کر رہے ہیں. اللہ میاں کہتے ہیں لن یخلقوا الذباب. تم کہہ رہے ہو فطرت نے اپنے آپ کو بنا لیا, تم سارے سائنسدان مل کے ایک جاندار مکھی نہیں پیدا کر سکتے. نہیں یہی بات سمجھ میں, اور کہہ رہے ہو مکھی خود بخود پیدا ہو گئی ہے بھائی, اور مکھی سے عجیب چیز انسان ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا. نہیں ہو سکتا. تو بات سے بات چلتی ہے, کیا کریں یار. قیام تھا وہ پہلے ٹاپک مکمل کروں یہ جو میں لے کے چل رہا تھا. ابے یہاں جو آیا تھا نا, میں یہ ڈاروین سے پہلے کدھر تھا میں, ریورس کا بٹن تھوڑا سا کرنا. ڈاروین سے پہلے میں کدھر تھا, ہے جن جنات پہ نہیں, اس کے بیچ میں کسی ٹاپک پہ چل رہا تھا میں. بڑے مسائل ہیں یار پاکستان. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کا حافظہ خراب ہو گیا, تو اتنے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھی یاد نہیں, تو پھر ہم میں آپ میں کیا فرق ہے. تو جن چڑیل بھوت کی بات چل رہی تھی, عملیات کی بات چل رہی تھی, تو میں ان کے خلاف, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ سارے عامل 2 نمبر بولو نہیں ہوتے. السلام علیکم. مزید ایسی اسلامک ویڈیوز اور بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ٹری آف اسلام ٹی وی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے.